بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اے پی سی کا سانحہ 2014 میں وقوع پذیر ہوا۔ معصوم بچوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا اور اس درندگی پر پاکستانی نہیں پوری دنیا سراپا احتجاج ہوئی۔ اس کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ کمیشن رپورٹیں، عدالتی فیصلے، بھاگ دوڑ، والدین کا مختلف عدالتوں میں جانا، مختلف فورمز پہ سوالات اٹھنا، لیکن ابھی تک جو شہداء ہیں، جو بچے ہیں ہمارے یہ معصوم، ان کے لواحقین جو مطمئن نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے گانے بنا کے، ان کے ترانے بنا کر، ان کی تصویروں پہ پھول چڑھا کر، ان کو اپنے ہیرو بنا کر ان کے والدین کو مطمئن کر لیں گے، تو میرے خیال سے یہ سوچ ہی غلط ہے۔ قاتل کون ہے؟ مقتول کا تو ہمیں پتہ ہے، مقتولین کا تو ہمیں پتہ ہے۔ قاتل کون ہیں؟ قاتلوں کو کس نے بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ کون کون سی سازش میں شامل تھا؟ کیا یہ سب کچھ جاننے کا حق ان معصوموں کے والدین کو نہیں ہے؟ دیکھیں نا، جن کے بچے صبح ہنستے مسکراتے روٹین کے مطابق اسکول پڑھنے گئے اور تھوڑی دیر بعد ان کے لاشیں خون میں لت پت لاشیں گھروں کو آ گئے، اور ایسی بری طرح ان کو مارا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ یہ کیا صرف سانحے منا لینے سے، رونے پیٹنے سے، اس پہ ڈسکشن پروگرام کرانے سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ میرے خیال سے یہ بہت ظلم ہے۔ ہمارے ملک میں ایک یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم معاملات کو بالکل نہ اپنا ایک الگ سے انداز ہم نے بنا لیا ہے۔ میں 71 سے شروع کرتا ہوں۔ 71 کا 16 دسمبر کا سانحہ ایک حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے کچھ مدرجات ہیں جو شائع ہوئے، سامنے آئے، حکومت لائی، اور وہ صرف وہ حصہ ہے اس میں جس میں فوج کو معطوب کیا گیا، گالیاں دی گئیں، گندے واقعات لکھے گئے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس میں کہاں لکھا ہے اس پوری رپورٹ میں کہ ذمہ دار کون تھا، لڑا کون، ہارا کون، جیتا کون، کس نے ظلم کیا، کس نے کوئی۔ صرف ہمیں یہ قصے کہانیاں سنا دیں کہ جی جنرل یہ بڑا عیاش آدمی تھا، جنرل رانی اس کو لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، نور جہاں اس کے پہلو میں بیٹھتی تھی، یہ وہ، اور دوسرے جرنیلوں کی عیاشیوں کی داستانیں تو آپ نے سنا دیں۔ آپ نے اس میں یہ ہمیں نہیں بتایا کہ جو پروفیشنلزم ہے وہ کہاں تھا۔ دیکھیے نا، 65 کی جنگ پاکستان نے جیتی اور انڈیا پہ دہشت طاری ہو گئی، یعنی وہ تو مقابلہ ایک ایسے ہی تھا نا جیسے کہ کس کی بالکل ایک کمزور سا کی فوج کے ساتھ ایک دنیا، ایک ہیگمنی کا ہم سے 8 گنا بڑی فوج کا مقابلہ تھا، جس کے پاس ہتھیار بھی ہم سے زیادہ تھے، جن کے پاس وسائل بھی ہم سے زیادہ تھے، جو آرگنائزڈ بھی ہم سے زیادہ تھے۔ لیکن پوری دنیا کے جو عسکری ماہرین ہیں، انہوں نے ایئر فورس کے حوالے سے، نیوی کے حوالے سے، پیدل افواج کے حوالے سے جتنے بھی تحقیق کی، جو کچھ بھی لکھا، جو کچھ بھی کہا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ہم واقعی فاتح تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے حالانکہ اس سے پہلے جو آپریشن جبرالٹر پاکستان نے کیا تھا، اس پہ بہت سی متضاد رائے ہیں، الا یہ کہ کرنل غفار مہدی جو ان کے کمانڈنگ افسر تھے کمانڈوز کے، انہوں نے انکار کر دیا تھا اس آپریشن میں حصہ لینے سے، اور وہ فوج سے استعفیٰ دے کے آ گئے تھے۔ اس کے باوجود آپریشن ہوا، اس میں ہم بری طرح ناکام ہوئے، بہت ہمیں
ضرورت سے زیادہ قربانیاں دینی پڑی، کیونکہ اندر سے صحیح حالات ہم تک نہیں آئے تھے، ہماری انٹیلیجنس کی ناکامی تھی۔ اس ناکامی پہ 2 یا 3 ماہ کے اندر ہی پاکستانی فوج نے قابو پایا۔ جنرل موسیٰ جو اس وقت کے ہمارے اس وقت تو کمانڈر چیف کہا کرتے تھے، جو ہماری افواتی کمانڈر چیف تھے، ان سے جب ایک رائٹر کے نمائندے نے پوچھا تھا کہ پاکستان کی فتح کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے کہا بر وقت صحیح اطلاعات اور بر وقت ہونے والے فیصلے۔ ہمارا آپریشن جبرالٹر تھا، اس میں کیا کمی تھی؟ اطلاعات صحیح نہیں تھیں۔ جب اطلاعات صحیح نہیں ہوں گی تو بر وقت فیصلے کیسے ہوں گے؟ اب اس کے بعد اس قوم پہ بڑے سانحات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے یہ بڑے تو بے نظیر بھٹو کا قتل ہے، کراچی میں ہونے والا ان پہ حملہ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ اسامہ بن لادن کا پاکستان سے اغوا ہے۔ اس طرح کے اور بھی درجنوں واقعات ہیں چھوٹے موٹے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی یہ حکومت کو بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب کوئی سانحہ کسی قوم پہ گزرے تو وہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لے۔ ظاہر ہے کوئی ہماری غلطی ہوگی تو اب اس میں صرف آپ نے شخصیات کو بلیم کر کے 3-4 جرنیلوں کو رسوا کر کے اور ان کے متعلق عجیب و غریب باتیں کر کے معاملہ کو ختم کر دیا، اور اس معاملے کو آپ گانے بنا کے اور بچوں کو میں پڑھاؤں گا اور لکھواؤں گا، یہ تو میرے خیال سے ممکن ہے آپ کے نزدیک کوئی بڑی خوش آئند بات ہو، آپ سمجھتے ہو کس طرح ان کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ میرے نہیں خیال اس سے ہوگا، اور نہ ہی یہ کوئی پازیٹیو سوچ ہے، نہ ہی جو قومیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے انداز اپناتی ہیں۔ ہمیں بہرحال ایک ٹھوس انکوائری چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہاں عدالت عالیہ میں جو معاملہ یہ چلا تو وہاں جو جج صاحبان نے جو سوالات کیے اور جو اس وقت کی مقامی جو کور کمانڈر تھے ان کے حوالے سے جو یہ باتیں باہر کرتے ہیں، اور خاص طور سے پی ڈی ایم نے جس طرح اس کا ناجائز اس تحقیقات کا استعمال کیا اور جس طرح الزامات لگے ہماری ایجنسیوں پہ، اس پہ ان کو کلیئر کرنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دہشت گرد کون تھے؟ اس پہ متضاد ہے، کوئی ٹی ٹی پی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور 4-5 اس سلسلے میں متس قائم کی گئی ہیں۔ پتہ نہیں سرکاری طور پہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ اس کے بعد چلیے جن کا تعین ہو گیا ان میں سے کتنے اب تک مارے جا چکے ہیں، کتنے ہم نے گرفتار کر لیے۔ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بات، جب تک ان کے کلیجے تو تب ٹھنڈے ہوں گے نا ماؤں کے، جب انہیں پتہ لگے گا ان کے معصوموں کو مارنے والے جو ان کو ہم نے مار دیا ہے۔ اس طرح تو بات نہیں نا ہے کہ آپ دہشت گردوں کا ٹولہ پکڑیں، 200 دہشت گردوں کی یہاں فوجی عدالتیں سزائے دیں، اور ایک جج صاحب جو ہیں، اب تو وہ ان کا کیس اللہ دی عدالت میں ہے، وہ ان کو بیل آؤٹ کر دیں۔ اور اس طرح کے کئی دہشت گرد تو پیچھے پکڑے گئے ہیں جن کو عدالتیں ضمانتیں دی تھیں۔ اس فضا میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اور دیکھیے یہ کچھ اتنا ایسا واقعہ، اس واقعے کے بعد پاکستان آرمی نے آپریشن ضرب عضب کیا تھا۔ اگر ہم آپریشن ضرب عضب کی بنیاد شہداء بچوں کے خون کو نہ بنائیں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ قتل عام تو کب سے ہو رہا تھا؟ یہاں سوات میں تو وہ خونی جو چوک ہے وہ بڑا مشہور تھا، وہ وہاں اعلان کر کے پھانسی دیا کرتے تھے، جسموں کے ٹکڑے وہاں رکھے جاتے تھے الگ الگ کر کے سزاوار۔ یہ مولوی جو ریڈیو تھا، مولوی ریڈیو، یہ عدالت لگایا کرتا تھا وہاں۔ کیا وہاں فوج نہیں تھی، وہاں پولیس نہیں تھی، دوسری ایجنسیاں نہیں تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ اگر مطلب اس ساری صورتحال کو کس نے ختم کیا؟ ہم تو اپنی سیاسی مصلحتوں کا شکار تھے نا۔ ہمارا اس وقت کا وزیر داخلہ کہا کرتا تھا کہ یہ ہمارے گمراہ بھائی ہیں، اور وہ کہا کرتا تھا کہ اس میں پھر بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کا مسئلہ ہم نے شروع کر دیا تھا۔ اس سارے واقعے کی جو بنیاد ہے نا اس دہشت گردی کو شدید ضرب لگانے کی، وہ تو ان شہداء کا خون کے صدقے سے لگی ہے، اور اس میں سیاسی طور پہ میاں نواز شریف نے بالکل فیصلہ نہیں دیا۔ وہ تو خلاف تھا اس بات کے، وہ تو آرمی کو جو سمجھتے تھے وہ آپ جانتے ہی ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ وہ تو سمجھ رہا کہ پنجاب کی پولیس دہشت گردوں کو مار دے گی پکڑ کے۔
اس لیے لیکن اس کے ضرب عضب جو تھا وہ جنرل راحیل شریف کا اپنا دلیرانہ فیصلہ تھا جس پہ انہوں نے عمل کیا اور ہمیں اس مصیبت سے کافی حد تک بلکہ 90% تک نجات مل گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے ایسی رپورٹ شائع نہیں ہوئی، یہی وجہ ہے ان بچوں کے جو لواحقین ہیں وہ ابھی تک پریشان ہیں، ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے، ان کا دکھ تو بڑھ رہا ہے روز بروز۔ آج 6 سال ہو گئے ہیں اور 6 سال گزر جائیں گے، اس کو 1971 کا ثانیہ پلیز نہ بنائیں، اس پہ انکوائری کریں، رپورٹ دیں، صحیح بتائیں یہ کس کی غلطی تھی اور جس کی غلطی تھی اسے سزا دیں، کوئی تو روایت قائم کریں۔ ان بچوں کے خون کو رائے گا نہ جانے دیں۔ آپ ایسے 10 ترانے بنا لیں، آپ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یا اپنے دوستوں کے بچوں کو پڑھانا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کے والدین کو پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ بچہ کسی کا مرا ہے وہ انصاف کا طلبگار ہے، آپ انصاف کے طلبگار نہیں، آپ نے تو انصاف ان کو لے کے دینا ہے۔ اور یہ انصاف جو ہے یہ اس طرح کے ترانے بنانے سے میں ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپولوجی نہیں ملا کرتا۔ پلیز اس معاملے کو سنجیدہ لیں۔ قوموں پہ ثانیات گزرتے ہیں لیکن وہ ان کے لیے باعث برکت تب ہوتے ہیں جب اس سے سبق حاصل کر کے تو اس کا تدارک کریں۔ صرف ماتم کرتے رہنا یا گاتے بجاتے رہنا میرے خیال سے تو یہ معاملے کا حل نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔